سید عدنان کاظمی صاحب کا حکم تھا کہ سرکار وفا کے حوالے سے اس کے لیے دنیا میں کہیں آس نہیں ہے، اس کے لیے دنیا میں کہیں آس نہیں ہے جس قوم کی تاریخ میں عباس نہیں ہے۔ اس کے لیے دنیا میں کہیں آس نہیں ہے جس قوم کی تاریخ میں عباس نہیں ہے، اور نام عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتا ہے اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے۔ نام عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتا ہے اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے، اور اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اور جی میں پھر عرض کرتا ہوں کہ نام عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتا ہے اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے۔ اور دار پہ چڑھ کے یہ میسم نے کیا ہے ثابت، خون انسان کی نسلوں کا پتہ دیتا ہے، خون انسان کی نسلوں کا پتہ دیتا ہے، اور اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اور بزم عباس میں خاموش رہیں گر مومن، نعرہ حیدری جبریل سنا دیتا ہے۔ اور کل دوں گا علم مرد کو سرور نے کہا تھا، کل دوں گا علم مرد کو سرور نے کہا تھا، یوں جنس بدل دیتی ہے حیدر سے قدورت۔ کل دوں گا علم مرد کو سرور نے کہا تھا، یوں جنس بدل دیتی ہے حیدر سے قدورت، اور جس کا بھی اٹھ جاتا ہے ایمان علی سے اس مرد کو پڑ جاتی ہے برقعے کی ضرورت ہے۔ جو میرا غم سمیٹ لے وہ آس چاہیے، ایک اور لاڈلا مجھے حساس چاہیے، محسن ہوئے شہید تو زہرا نے کی دعا، یا رب میرے حسین کو عباس چاہیے۔ محسن ہوئے شہید تو زہرا نے کی دعا، یا رب میرے حسین کو عباس چاہیے۔ اور شعور و فکر نے جب بھی سوئے حرم دیکھا، علی کا جلوہ نگاہوں میں دم بدم دیکھا، جہاں پہ ٹھیک سے اسلام بھی پہنچ نہ سکا وہاں حسین کے عباس کا علم دیکھا۔ اور گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے نام اس حصے کا اب کرب و بلا رکھا ہے۔ گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے نام اس حصے کا اب کرب و بلا رکھا ہے۔ یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں جو عصا ہاتھوں میں موسیٰ نے اٹھا رکھا ہے؟ اور دیکھنا چاہو تو حیدر کو ہٹا کر دیکھو، پھر بتانا ہمیں اسلام میں کیا رکھا ہے، پھر بتانا ہمیں اسلام میں کیا رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پہ۔ جس پہ ہو جاتا ہے ایک بار کرم غازی کا، جس پہ ہو جاتا ہے ایک بار کرم غازی کا، مرتے دم تک وہ بشر بھرتا ہے دم غازی کا۔ شاہ جی مصرع دیکھیے گا صاحب۔ ہاتھ انسانوں کے کٹتے ہیں وفاؤں کے نہیں، ہاتھ کٹتے ہاتھ انسانوں کے کٹتے ہیں وفاؤں کے نہیں، اب لہرا کے
یہ کہتا ہے علم غازی کا۔ ایک اور چار مصرے۔ خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں، خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں۔ تمنا پانی کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں، جہاں پیتے ہو سب پانی اسے تو کہتے ہیں دریا، جو دریا کو پلاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں، جہاں پیتے ہو سب پانی اسے تو کہتے ہیں دریا، جو دریا کو پلاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والی محمد پہ۔ وہ مریم کا پسر تھا میں۔ آواز میری گرفتہ ہے، تھوڑا سا آواز اونچا کر دیں۔ وہ مریم کا پسر تھا میں، عباس ابن علی ہوں۔ وہ مریم کا پسر تھا میں، عباس ابن علی ہوں۔ وہ صرف ولی تھا میں، ولی ابن ولی ہوں۔ وہ صرف ولی تھا میں، ولی ابن ولی ہوں۔ ایسا اور مجھ میں تو یہی فرق بہت ہے، عیسیٰ اور مجھ میں تو یہی فرق بہت ہے۔ وہ ناد علی پڑھتا تھا، میں خود ناد علی۔ بڑی مہربانی۔ ایسا اور مجھ میں تو یہی فرق بہت ہے۔ وہ ناد علی پڑھتا تھا، میں خود ناد علی ہوں۔ وہ مریم کا پسر تھا میں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والی محمد۔ آواز میری کام اتنی نہیں کر رہی جتنی گزشتہ برسوں میں، یا دوسری مجالس میں پڑھ لیتا ہوں۔ چار مصرے ضروری ہیں، تھوڑا سا اگر ساتھ دیں گے تو ماحول بن جائے گا سرکار وفا کے حوالے سے۔ جی تاریخ یہ کہتی ہے کہ میرے مولا نہر تک گئے لیکن نہر سے خیموں تک پانی نہ لا سکے، تاریخ یہ کہتی ہے سرکار۔ میری روح نے سوال کیا تو مسکراتے ہیں، میں اور اس نہر سے پانی نہ لا سکا۔
یہ تو اکبر کے بابا کی مشیت ہی یہی تھی۔ سرکار کے فضائل کا پہاڑ پاتال سے عرش سے بلند ایک ذرہ پر آپ کی خوبصورت سماعتوں کے تاج محل میں ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ ایک بلند تر درود پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم۔ غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں، غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں۔ دیکھیے گا میری جانب، رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں، غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں، رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں، علی کا لال ہوں، معجز نمائیوں کی قسم، آفتاب سے پانی نچوڑ علی کا لال ہوں، معجز نمائیوں کی قسم، آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں، غرور فوج ستمگر۔ ایک درود پڑھ لیجیے محمد وآل محمد۔ سرکار مولا آپ کا سلامت رکھے، زندگی کو تندرستی دے۔ علی مولا، علی مولا۔ جلدی جلدی میں دو منقبتیں اور ایک سلام۔ خان صاحب کا حکم ہے ایک سلام، اور سلام جو زواری کر کے آ چکے ہیں خاص طور پہ ان کے اندر کی تصویر ہے ایک، ماشاءاللہ۔ جو نہیں جا سکے والی کونین کریم نینوا آپ کو سب کو اپنے بہن بھائیوں بچوں کے ساتھ وہاں بلاوا آئے جلدی سے جلدی۔ جو جا چکے ہیں یہ ان کے اندر کی تصویر ہے، میں بھی وہاں سے ہو چکا ہوں، یہ شرف بادشاہوں نے بخشا۔ سچ یہ ہے کہ آئینہ ہے سب زواروں کے لیے۔ ایک درود پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پہ۔ سرکار بسم اللہ جی، منقبت جی بسم اللہ۔ یہ فقط اس کی سعادت کا ہنر لگتا ہے، یہ فقط اس کی سعادت کا ہنر لگتا ہے، یہ فقط اس کی سعادت کا ہنر لگتا ہے، بھائی زینب کا تو زہرا کا پسر لگتا ہے، نور اول ہے مگر دین
محمد کا کرم ہے کہ بشر لگتا ہے. شیخ کہتے تھے قلم دے تو دے لیکن ہم کو. شیخ کہتے تھے قلم دے تو دے لیکن ہم کو. یا نبی آپ کی تحریر سے ڈر لگتا ہے. یا نبی آپ کی اس کے سب نام کے حرفوں پہ زبر لگتا ہے. اس کے سب نام کے حرفوں پہ زبر لگتا ہے. یہ علی تو نہیں ان جیسا مگر لگتا ہے. یہ علی تو نہیں. سرکار چھوڑ کر بھاگنا لوگوں کا بتاتا ہے ہمیں. اس علم سے انہیں پہلے ہی سے ڈر لگتا ہے. موت کے نام سے ڈرتا ہے زمانہ لیکن. موت کے نام سے ڈرتا ہے زمانہ لیکن موت کو حضرت عباس سے ڈر لگتا ہے. موت کو حضرت. اس سارے کلام کا سرنامہ کلام جان شیر آپ کی سماعتوں کے تاج محل میں ہدیہ کرنے لگا ہوں. یہ وفاؤں کا خدا باپ نصیری کا خدا. یہ وفاؤں کا خدا باپ نصیری کا خدا. گھر یہ سارا ہی خداؤں کا نگر لگتا ہے. بڑی مہربانی. ہاتھ عباس کا جھکتا نہیں صدیوں سے. یہ کسی ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. یہ کسی ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. کل تو پہنائی تھی سجاد کو زنجیر ستم. آج کیوں ماتم زنجیر سے ڈر لگتا ہے. آج کیوں ماتم زنجیر سے ڈر لگتا ہے. انگنت اشعار ہیں اور ایک شعر اور پھر مصاحب کے حوالے سے. عزتیں خود میرے قدموں کی طرف بڑھتی ہیں جب بھی میرا در عباس سے سر لگتا ہے. جب بھی میرا در. ایک درود پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پہ. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ یہ سلام خاص طور پہ جو زواری کر کے ہیں ان کے اندر کا ایک آئینہ ہے, ایک لیسن ہے.
اور ایک درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد. حسین مجھ کو معاف کرنا، حسین مجھ کو معاف کرنا. عجب تھا اکبر کی لاش پر بھی جو میں نے اپنی دعا ہے مانگی. برہنہ بنت نبی کے سر سے جو بیٹیوں کی ردائیں مانگی. تڑپتے اصغر کو دیکھ کر بھی نواسوں پوتوں کی خیر مانگی. شکستہ قاسم کے ٹکڑے دیکھے اور ہم نواؤں کی خیر مانگی. مقام زینب سے خیمہ گاہ تک کیوں میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. تڑپتے لاشوں کو دیکھ کر بھی دعاؤں پر کیوں تلی ہوئی تھیں. میں تیرے زخمی بدن سے ہٹ کر کیوں اپنی سوچوں میں گم کھڑا تھا. جہاں پہ کنبہ قبیلہ سارا زمین پہ بکھرا ہوا پڑا تھا. میں گنج شہداء کی بکھری لاشوں میں اپنے ہوش و حواس میں تھا. میں ٹھنڈا پانی بھی پی رہا تھا جہاں پہ اصغر بھی پیاس میں تھا. جہاں پہ قاتل نے ننھی دختر کے منہ پہ اتنے تماچے مارے، جلائے خیمے لگائے درے، تڑپتی بچی کے در اتارے. جہاں پہ اصغر کے خون کو تو جبین اقدس پہ مر رہا تھا، جہاں پہ غازی کے ہاتھ لے کر تو دشمنوں میں بھی چپ کھڑا تھا، جہاں پہ تیری یہ ریش اقدس لہو میں اصغر کے تر بتر تھی، جہاں پہ اکبر تڑپ رہا تھا جو تیری آنکھوں کی روشنی تھی. تمام مقتل کی ان جگہوں پر غذا کی ہر دم تلاش میں تھا، دعاؤں میں تھا. میں روزی رزق و روزی کی اور فکر معاش میں تھا. میں اپنے چہرے کے زیب و زینت میں انتہائی مگن رہا تھا. شکستہ لاشوں کے درمیان بھی میں نرم بستر پہ خوش پڑا تھا. میں ایک رسمی سلام کر کے کیوں تیری تربت سے ہٹ گیا تھا. میں فاصلوں سے بساتے جاتے بھی تیرے روضے سے چھٹ گیا تھا. دریدہ دہنی کے انتہا تھی، میں اچھے کھانوں پہ لڑ رہا تھا.
کہاں کے آنسو کہاں کا گریا، میں اس طرف دم بخود کھڑا تھا، وہاں سے آ کر میں ہر جگہ پر فضائل اپنے سنا رہا تھا، ستائش باہمی میں الجھا میں داد پہ ہی حد پا رہا تھا۔ یہ میری آہیں یہ میرا گریا بنا میں زہرا، قبول کر لے ندامتوں کے یہ چند آنسو، مدعا ہدیہ قبول کر لے۔ میں تیرا مجرم ہوں میرے مالک، تو مجھ کو پتھر سے در بنا دے، اے کربلا کے کریم قادر، تو مجھ کو عاصی سے حر بنا دے۔ میں اپنے قائم کی خیر مانگوں، ہر ایک اپنی دعا سے پہلے، حسین مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں کربلا سے، حسین مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں کربلا سے۔